السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بخاری صاحب؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. آج قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیچیدہ قسم کا ماحول بنا رہا. وزیر اعظم شہباز شریف جب قومی اسمبلی پہنچے تو اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی, احتجاج کیا گیا, ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دی گئیں. دوسری جانب مذاکرات کے معاملے پر پی ٹی آئی اور آرمی چیف کی ملاقات پر گورنمنٹ کو بریف کر دیا گیا ہے. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف لیتے ہی بڑے اعلانات. کئی صدارتی آرڈرز جاری کیے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور جو بائیڈن کے تمام آرڈرز کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کو کن کن مشکلات کا سامنا رہے گا اور جو اعلانات اور وعدے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں کیا وہ پورے کر سکیں گے, اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. پروگرام میں بات ہوگی غزہ جنگ بندی معاہدے پر جہاں عمل درآمد کروایا جا رہا تھا وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے وعدہ کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ غزہ کے ساتھ شروع کی جائے گی. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا ہے, جس قسم کا اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے, پلے کارڈز اٹھا کے عمران خان کی رہائی سے متعلق, اور پھر ایجنڈے کی کاپیاں جو تھیں وہ بھی پھاڑ دی, اور اب تو اجلاس مؤخر بھی کرنا پڑا, اب کل ہوگا. تو یہ جو ماحول بنا رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس قسم کے ماحول کو جسٹیفائڈ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن احتجاج آج پی ٹی آئی نے اپنا ریکارڈ کروایا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نا وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ایک بات کا. میرا خیال یہ تھا کہ وہ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, جو ان کے بارے میں جنرلی کہا جاتا ہے جی, اور وہ بہت زیادہ ہارش نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو کمال انہوں نے دکھایا ہے اس کے لیے اس کی تعریف نہ کی جائے تو بڑی زیادتی ہوگی. وہ یہ کہ جب وہ جاپان کا حوالہ دیا تھا انہوں نے اپنی ایک تقریر میں, کہ جب وہ وہاں گئے ایک فیکٹری میں تو وہاں او کر کے وہ احتجاج کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کا احتجاج کر رہے ہیں. ہاں جی, کمال طریقہ ہے اختیار کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ پوری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو گیدڑ کی آوازیں نکالنے پہ لگا دیا انہوں نے. پوری پی ٹی آئی سب کہہ رہے کہ احتجاج کا بڑا اچھا طریقہ کار ہے. بات ٹھیک ہے, میں نے کہا ہے نا کہ اس آواز کا اگر میچ نکالیں آپ کو تو پتہ لگ جائے گا. نہیں بھائی, یہ تو ایک آن اے لائٹر نوٹ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ میں اس طرح کے احتجاج ہوتے رہتے ہیں, یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد پوری کی پوری پروسیڈنگ کو سبوٹیج کرنا ہو اور آپ اجلاس نہیں چلنا دینا چاہتے, جیسا کہ بانی نے انتخابات کے فوراً بعد کہا تھا کہ نہ ہم حکومت کو مانتے ہیں نہ ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, کسی نے کہا یہ 47 والے ہیں, کسی نے کہا یہ 45 والے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ احتجاج جو ہے یہ جس ایشو پر آج احتجاج ہوا ہے اس پر ایک سوال یقینی طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے پوچھا جانا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ قوم کو یہ باور کرا رہے ہیں کم از کم اپنے فالوورز کو کہ بانی پی ٹی آئی بہت سٹرونگلی کھڑے ہیں, وہ جیل سے نہیں گھبراتے ہیں, وہ جتنا عرصہ چاہے حکومت ان کو رکھنا چاہے وہ جیل میں رہیں گے, اور وہ اپنی رہائی جو ہے عدالتوں کے ذریعے چاہتے ہیں. اگر یہ بات میں ان کی مان لوں تو پھر یہ بینر اٹھا کے او جو ہو رہا ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ یا آپ مذاکرات میں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسیران کے ساتھ بانی کو بھی چھوڑیں, تو کون سی بات کا میں اعتبار کروں؟ ان کی اس بات کا اعتبار کروں کہ خان صاحب جو ہیں بہت سٹرونگ ہیں اینڈ ہی وانٹس ہز ڈیسیژنز تھرو دا کورٹس, یا میں آپ کی یہ بات مانوں جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ ایک کنفیوژن ہے. بہرحال اینی وے, اس رہائی کے حوالے سے جو ایک ملاقات کا ذکر کیا جاتا ہے جو پشاور میں ہوئی تھی, ہمیں تاثر یہ دیا گیا تھا اور یہ اعلان بھی یہی تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت موجود ہوگی. اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے 2 لوگ, علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں, اور بیرسٹر گوہر بیکاز وہ رولنگ پارٹی کے چیئرمین ہیں. یعنی وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا جی کہ پھر بیرسٹر گوہر کو کیوں بلایا تھا, تو وہ اس لیے بلایا تھا کہ وہ وہاں جو رولنگ پارٹی ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے اس کے بے پناہ مواقع بھی ہیں اور بے پناہ طریقے بھی ہیں. آپ نے اس ملاقات کو ایکسپلائٹ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب ہماری بات ان سے ہو گئی ہے جن سے ہم بات کرنا چاہتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, پہلے تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں ایک طاقتور جو شعبہ ہے اس کے نمائندے کو بھی ہونا چاہیے, یہ بھی فوج سے بات کرنے کی ایک کوشش تھی. پھر آپ نے بے پناہ دفعہ خود کہا کہ ہم بات تو کریں گے ان سے جن کے پاس اختیار ہے, یہ حکومت تو بیکار ہے, ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میٹنگ کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا, جس طریقے سے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے
آج کا جس کی طرف ہم حوالہ دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ان کی لیڈرشپ کے بیانات کو دیکھیں تو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری بیان دے رہے ہیں، بہنیں کچھ کہہ رہی ہیں، اب بیگم صاحبہ تو باہر نہیں ہے، پہلے وہ جو کچھ کہتی تھی وہ بھی مختلف تھا۔ اسی طرح سے پارٹی کی قیادت جو ہے، جو وکلاء کا شعبہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، جو سیاستدان ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جماعت جس کی اتنی فالوئنگ ہو، جس کی اتنی بھرپور نمائندگی ہو چاروں صوبوں میں بھی اور سینٹر میں بھی، اس کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک، لیکن بخاری صاحب حکومتی مذاکراتی جو کمیٹی ہے وہ تو اب آپس میں مشاورت کر رہی ہے اور ایون جواب دینے اور دیکھیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے جو کنٹروورسی کا باعث ہے کہ وہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے نہیں آن 9 مئی اینڈ 24 اینڈ 26 نومبر۔ اس کی وضاحتیں تو بہت دی گئی ہیں کہ نہیں جناب کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ یا کورٹ میں ہے یا ان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عرفان صدیقی نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا کہ ہم نے کمیشن بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ دیٹ مینس دا پاسبلٹی ریمینس، ابھی بھی پاسبلٹی ہے کہ بن جائے، لیکن دس ول بی دا لاسٹ آپشن آف دا گورنمنٹ کہ اگر کوئی بات اور کسی طرح سے نہ ہو تب وہ اس کے اوپر تیار ہوگی، آسانی سے نہیں ہوگی۔ بخاری صاحب اگر کمیشن ہی بنے گا اور پھر مذاکرات بھی، ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں پھر ہم مذاکرات بھی آگے نہیں بڑھائیں گے، تو پھر تو پی ٹی آئی کے پاس تو پھر کوئی آپشن نہیں پیچھے بچے گا۔ دیکھیے یہی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کی وزڈم کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے آپشن ایکسپلور کر لیتے ہیں یا اپنے کارڈ جو ہیں چھپا کے رکھتے ہیں۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میجورٹی کا یہی سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا کیا ان کا لاہے عمل ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو آج سب سے بڑا ایشو تھا میرے خیال سے، صاحب ایک اور چیز، جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے، جس قسم کا آج احتجاج بھی پی ٹی آئی نے کیا ہے، پھر کل ہم بات بھی کر رہے تھے ٹویٹس کو لے کے کہ بانی پی ٹی آئی کو منع کیا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا اداروں سے متعلق کوئی بھی بیان نہ دے، لیکن اس کے باوجود بیان دیے گئے، آج احتجاج بھی کیا گیا اور مذاکرات کو لے کر بھی مختلف قسم کے بیانات بھی پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تکلیف بھی پہنچائی جائے اور ہم آواز بھی نہ نکالیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ سر کیسر صاحب نے بھی کسی صحافی کے سوال پر یہ جواب دیا، تو کیا گورنمنٹ واقعی یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی آواز ہی نہ نکلے، ہم جو بھی کر رہے ہوں مذاکرات یا کچھ بھی کریں تو پی ٹی آئی خاموش ہو کے سنتی رہے؟ میں آپ کے بھول پن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا احتجاج، جتنا شدید احتجاج، جتنا خوفناک احتجاج پی ٹی آئی نے کیا ہے، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ کبھی آپ کو پتہ چلا اس سے پہلے کہ حملہ آور ہوئی ہو کوئی پولیٹیکل پارٹی کیپٹل کے اوپر؟ کبھی آپ نے سنا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے سے لڑنے کے لیے اس کے کیپٹل میں پہنچ جائے 2 مرتبہ؟ تو یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری 9 مئی، 24 نومبر اور 26 نومبر، اگر یہ احتجاج نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کس قسم کا احتجاج کرنا چاہتی ہے، میرے خیال سے پوری قوم کو مارنا چاہتے ہوں گے پھر۔ تو احتجاج کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے وہ مثالیں قائم کی ہیں جس کی پہلے کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ ٹھیک، اب یہ بھی بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، حکومت کو بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا جو بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ تاثر کس نے دیا تھا کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تاثر تو ذرائع دے رہے تھے، ادھر ادھر سے خبریں آ رہی تھی، دے رہی تھی کہ ہماری بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی چل رہے ہیں سارا کچھ۔ میرے خیال سے ہم اس پر تھوڑا زیادہ آگے نہ جائیں، اس لیے کہ ایک اور ایشو بہت سینسٹیو اور بہت بڑا ہے جو آج نیشنل اسمبلی میں اٹھایا گیا ہے، سینٹ میں، سوری۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو 1991 کا واٹر ایکارڈ تھا، جس میں چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹر بھی تھے آن بورڈ تھے، ان سب کے دستخط اس پہ موجود ہیں، اس کو پھر ایک دفعہ 1994 میں اٹھایا گیا تھا، اور وہ اٹھایا تھا پیپلز پارٹی نے، اور سندھ چونکہ ٹیل پر واقع ہے، لہذا اس کے پانی کا حصہ اس کو ہر صورت میں ملنا چاہیے، اس کا رائٹ ہے بینگ ایٹ دا ٹیل، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ارسا جو اتھارٹی ہے جو پانی کی تقسیم کے معاملے کو مانیٹر کرتی ہے، اس میں چاروں صوبوں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اور ایک وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وفاق کا وہ نمائندہ جو ہے وہ پریڈومیننٹلی سندھی ہوتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ چونکہ سندھ جو ہے ٹیل پر واقع ہے، اس لیے یہ اس کا کانسٹیٹیوشن آف دیٹ ارسا از لائک دس۔ اچھا جی، ہوتا یہ ہے کہ سندھ میں کٹائی بھی پہلے ہو جاتی ہے اور بوائی کا سیزن بھی پہلے آ جاتا ہے، اس لیے یہ روایت بھی موجود رہی ہے کہ سندھ اور پنجاب کے بیچ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، پنجاب اپنے حصے کا پانی پہلے انہیں دے دیتا تھا کیونکہ ان کو ضرورت پہلے ہوتی تھی، 15 دن پہلے۔ لیکن اب یہ جو نئی کنٹروورسی ہے، یہ ایک نہر جو ہے وہ نکل رہی ہے جس کو چولستان کینال کہا جا رہا ہے، جس میں پنجاب کا موقف اور وفاق کا موقف یہ ہے کہ ہم
सिंध के पानी से कोई नहर नहीं निकाल रहे हैं, सिंध को उतना ही रहेगा जितना मुआहदे के तहत उसका हक है और जितना उसको मिलता रहा है। सिंध ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी दो बुनियादी वजूहत है। एक तो ये कि जाहिर है उनको अपने हिस्से के पानी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का मुखालिफ धड़ा जो है वो है कौम परस्त पार्टियों के ऊपर मबनी, चाहे वो GDA है, चाहे वो सिंध तहरीक है, चाहे वो जो जितनी, तो वो चूँकि पानी के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी इससे अलग खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पानी का मामला सिंध के हर शख्स का मामला है। ठीक, लेकिन शहरी रहमान तो इजलास में बहुत बोली हैं, उन्होंने कहा कि पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अब आमने सामने आ गई है। तो बुखारी साहब, जिस तरह से आज शहरी रहमान का मौक़िफ़ हमने सुना है, तो क्या लग रहा है आपको कि कोई रिफ्ट आ सकती है गवर्नमेंट में? देखिए, ये बहुत आगे की बात होगी कि हम ये अस्यूम करें कि शायद इस मसले के ऊपर कोई स्प्लिट हो जाएगी, ये इत्तेहाद टूट जाएगा। ऐसा मेरा ख्याल है नहीं होने जा रहा। इतना बड़ा मसला नहीं है ये पानी का। देखिए, मसला सेंसिटिव है, लेकिन माजी में भी ये उठा है कई दफ़ा, और दोनों जमातों ने हमेशा ये तय कर लिया है आपस में बैठ के कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेटली हो जाती है। लेकिन चूँकि आज वहाँ ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे हमारे रिपोर्टर हैं बहुत सीनियर, अवैस कियानी, वो इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और वैसे भी वो इस इशू के ऊपर बुखारी साहब उनको भी यकीनी तौर पे लेंगे। अब इस मामले पर सिंध के तमाम इलाकों में शदीद एहतजाज भी हो रहा है पानी के मामले पर, और ये भी बड़ी संगीन बात है और सेंसिटिव मामला है। हमारे साथ अवैस कियानी जिनकी आप बात कर रहे थे, उनको भी लाइन पे लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये चोलिस्तान कैनाल का मसला क्या है। अवैस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस मामले पर क्या लग रहा है? गवर्नमेंट है एक तरफ और एक तरफ पीपल्स पार्टी है, इस इत्तेहाद में कुछ तब्दीली आ सकती है इस मामले को लेके? थैंक यू वेरी मच, और सलीम बुखारी साहब का स्पेशल शुक्रिया कि उन्होंने अपने शो में लिया। बुखारी साहब, जिस तरह आपने पहले ये बात की, और बड़ा सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री में भी हमने इसको चीज़ डिस्कस की है, इरसा में भी की है, मिनिस्टर से भी की है, जो कि मिनिस्टर इस वक्त वज़ीर आज़म के पास पहुंच चुके हैं इस मामले पर, क्योंकि शहरी रहमान चूँकि समझी जाती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहुत क्लोज हैं, तो ये तमाम तरह मामला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मामला कुछ भी नहीं है, चोलिस्तान कैनाल का मामला है। पिछले साल जो है इसका NOC मंजूर हुआ था, और चोलिस्तान कैनाल को बेसिकली जो पानी सप्लाई होगा 4200 क्यूसिक, वो पंजाब का शेयर है। पंजाब जो कि एक वाटर रिकॉर्ड का पैरा 8 जो है 1991 पे, जिसपे तमाम सूबाई हुकूमतों ने, तमाम सूबों ने इस पे कंसेंसस किया था, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हर सूबा अपने जो लिमिट्स में रह के, जो उनको जो अकॉर्ड के मुताबिक जो पानी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें रह के वो कोई भी मंसूबा शुरू कर सकता है। तो चोलिस्तान कैनाल के साथ के हवाले से कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, और इस पे जो है ना ही ये मिनिस्ट्री और ना ही कोई और जो है इस पे एतराज कर सकता है। यही बात जो है, अगर थर जो है चूंकि वो सिंध में है, और अगर थर कैनाल का जो प्रोजेक्ट है अगर उसकी भी NOC आती है तो वो भी जो है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। इसमें सिर्फ अगर चूंकि टाइम की कमी है तो सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि जो अप्रैल से जो सितंबर तक पिछले साल सिर्फ 21.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो बेसिकली समंदर की नजर हुआ है। क्यों नजर हुआ है? क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे, हमारे पास आबी ज़खायर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की इस पे जो है स्टडी है, तमाम तर मामलात है। तो अब अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है कोई सूबा और उस पर बिला वजह एतराज करना, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं आपको वाटर रिकॉर्ड का पैरा 8 के मुताबिक 1981 के जो पैरा 8 है उसके मुताबिक जो चीजें बता रहा हूँ कि कोई भी जो है अगर इस पर कोई एतराज करता भी है तो वो कोई भी कानूनी एतराज जो है वो नहीं हो सकता। तो ये तमाम तर मामला है, लेकिन इससे सबसे अहम जो खबर है वो बता रहा हूँ कि टेलीमीट्री का सिस्टम है जो कि मुतारिफ करवाया जा रहा है। टेलीमीट्री वो सिस्टम होगा जिसमें जो ये बताया जाएगा अच्छा कि किस सूबे का कितना शेयर है, उससे अगर वो एक्सीड करता है तो उस सामने चीज आ जाएगी। अब थोड़ा सा शेयर का बताऊं कि पंजाब को जो इस वक्त शेयर मिल रहा है वो 48.9% है, 42.6% जो शेयर है पानी का वो सिंध को मिल रहा है, 5.1% KPK को है, 3.4% जो है वो बलूचिस्तान का शेयर है। तो सिंध जो है बड़े आसानी से ये मॉनिटर कर सकता है कि क्या पंजाब का जो शेयर है 48.9 क्या इससे तो वो एक्सीड नहीं कर रहा। अगर वो एक्सीड करेगा तो वो CCI में आएंगे और अपना एतराज रखेंगे। तो ये टेलीमेट्री का जो प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली अल्तवा का शिकार है, इसको जो है तेज करने की जो है वो जरूरत है। और इस पे जो चोलिस्तान कैनाल का जो मामला है, इस पे जो सिंध हुकूमत के जो एतराज हैं कि जी ये पानी हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो वाटर मिनिस्ट्री, इरसा अथॉरिटी और जितने भी जो वाटर सेक्टर को जो लुक आफ्टर करने वाली जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनसे हमारी बात हुई है। कानून के मुताबिक उन्होंने बताया कि कोई एतराज इस पे नहीं है और ना ही कोई एतराज जो है वो यहाँ पर बताया गया। बुखारी साहब आपको सवाल पूछना चाहते हैं? अवैस बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील के साथ बयान तो कर दिया है, सारी सूरत हाल जो है हमारे नाज़रीन को समझ भी आ गई होगी। दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंध के
کا جو پانی سمندر میں چلا جاتا ہے اور ضائع ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہندوستان کا باقاعدہ یہ موقف ہے کہ جناب یہ ہم سے دریاؤں کے پانی مانگتے ہیں، ہم سے انڈس جو واٹر بیسن ٹریٹی ہے اس کی امپلیمنٹیشن مانگتے ہیں، لیکن اپنا پانی جو ہے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی سینسٹیوٹیز اویس کیا آپ کو فیل ہو رہی ہیں، آپ چونکہ وہاں گراؤنڈ پر ہیں، کہ اس سے یہ جو حکومتی اتحاد کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ میں تو اپنی رائے دے چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ایسا ماضی کی طرح سے اس معاملے کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. واٹ از یور ٹیک؟ جی بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، بڑا اہم اور آپ نے جو ہے ایک پرٹیننٹ سوال کیا ہے. اس پر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی اتحاد اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر دیا ہے، اور اس وقت ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو مصدق ملک ہیں جو کہ واٹر منسٹری کا بھی ایڈیشنل پورٹ فولیو ہے، وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وزیر اعظم نے اس پہ میٹنگ بھی کال کر لی ہے، اور یہ اب سے گھنٹوں میں یہ خبر آ جائے گی کہ وزیر اعظم نے اس پہ کمیٹی بنا دی ہے. پیپلز پارٹی کے جس پہ تحفظات ہیں وہ سنے جائیں گے اور ان کو ایڈریس کیا جائے گا. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو کسی قسم کا جو ہے وہ اس پہ اتحاد جو ہے وہ نہیں ٹوٹنے پائے گا، اور وزیر اعظم جو کہ اس وقت کابینہ بھی التوا کا شکار ہے، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح پیپلز پارٹی آ جائے تو پیپلز پارٹی کے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان کو وزیر اعظم خود مانیٹر کر رہے ہیں. اب ایسے ایک بات اور آخری میں بھول جاؤں گا. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر اس قسم کے اختلافات کو جب ہوا دی جاتی تھی تو ایک بہت بڑا پاکستان کا منصوبہ تھا کالا باغ ڈیم، وہ الٹیمیٹلی اس کنٹروورسی کی نظر ہو گیا. بادشاہ ڈیم کے اوپر بھی آپ کو پتہ 3 وزیر اعظم اس کا افتتاح کر چکے ہیں، صدر صاحب اور 2 وزیر اعظم. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی پولیٹیکل وزڈم پرویل کرے گی کہ پرائم منسٹر صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے؟ جی ویس سر بخاری صاحب، یہ تو شاید ممکن نہ ہو پائے اس ٹینیور میں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے کوئی نیشنل جو بڑے ریزروائر پہ. حالانکہ ورلڈ بینک نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہر 10 سال بعد ایک جو ہے بڑا ریزروائر جو ہے اس کی ضرورت ہے پاکستان کو. شاید وہ نہ ہو سکے، لیکن آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بتاؤں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو ارسا اتھارٹی کے چیئرمین جو ہیں جو ظفر صاحب تھے، ظفر محمود، ان کا نوٹیفکیشن ہوا تھا، اور پیپلز پارٹی نے جو شکایت لگائی تھی وزیر اعظم کو تو اگلے ہی دن وہ وڈرا ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو اسی طرح وزیر اعظم جو ہے یہ کسی طور پر بھی نہیں چاہیں گے کہ جی اس مسئلے پر بھی جو ہے وہ کوئی ہنگامہ ہو یا کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو، تو وزیر اعظم بڑے آسانی سے جو ہے اس کو ٹیکل کریں گے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے ہیں. چولستان کینال کا یہ معاملہ تھا. بہت شکریہ آپ کا اویس، آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا. بخاری صاحب یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ گورنمنٹ اب وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی گورنمنٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی جو ہے وہ آگے نہ آئے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی حلف اٹھایا ہے اور ایسے میں بہت بڑے بڑے اعلانات بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے ہیں. اگلے 4 سالوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں بھی رونما ہو سکتی ہیں. بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو کل جو بائیڈن کی حکومت کے آرڈرز منسوخ کیے گئے اور انہوں نے جو آرڈرز اپنے دیے ایگزیکٹو آرڈرز، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو اعلانات کر رہے ہیں، یا کیا وہ پورے کر سکیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حلف برداری ہوئی ہے یہ کئی اعتبار سے ماضی میں ہونے والی حلف برداریوں سے مختلف ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ 40 سال کے بعد یہ انڈور ہوئی، یہ تو موسم کی تباہ کاری ہے. دوسرا یہ کہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے بغیر بائبل پر ہاتھ رکھے حلف اٹھا لیا ہے. حالانکہ ان کی بیگم ساتھ کتاب لے کے کھڑی رہی، کونیاں بھی مارتی رہی کہ اس پہ ہاتھ رکھ لو، لیکن وہ ٹرمپ صاحب اس مٹی کے بنے جن کے اوپر اثر وثر کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح کے فیصلے جب یہ پہلی دفعہ منتخب ہو کے آئے تھے تب انہوں نے کیے تھے. لہٰذا بائیڈن جیسا ایک شریف النفس آدمی جو ہے اس نے گھر بھیج دیا تھا اگلے ٹینیور کے لیے، کیونکہ آپ ایسے انہونے فیصلے کرتے ہیں جو یا آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتے یا آپ اپنے قد سے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہی انہوں نے اس دفعہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، کسی صدر نے اپنی انیگوریشن والے دن ایگزیکٹو آرڈرز ایشوز ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر ہوتے ہیں ہیومن ایشوز کے اوپر، ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر. لیکن جس طرح کے اعلانات موصوف نے فرما دیے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. پاناما والوں نے تو کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے پاناما واپس لیں گے، پاناما ہماری ملکیت ہے اور ہم اب انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کے اتحادی ضرور ہیں، وہ چونکہ لیز کے اوپر چائنا کے پاس ہے، چائنا آپریٹ کر رہا ہے، لہذا وہ پیٹ میں مروڑ تو اٹھتے رہیں گے نا ان کے. تو وہ ملے گی واپس یا نہیں ملے گی. یہی حال میکسیکو کا ہے. میکسیکو کی جو تارکین وطن کی آمد ہے وہ پچھلی کتنی رجیمز نہیں روک سکی ہیں. تمام تر ایکشنز کے باوجود ریڈز ہوئے، گولی چلی، لوگوں کو مارا گیا،
لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو امریکہ کا حصہ سمجھتے ہیں لہٰذا وہ تو رکنے والے نہیں ہیں. یہ اس کو روک پائیں گے, فوج لگا دیں گے وہاں پر تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ دیکھیں گے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے خلیج میکسیکو کے نام بدلیں, آپ ہسٹری چینج کرنے جا رہے ہیں نا, یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا جو ہسٹوریکلی, جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے, جو آپ کا ریلیجیس باعث ہے, جو آپ کے سیکولرزم کا مذاق آپ اڑاتے ہیں, مسجدوں کے نام بدل دیں, ان کو مندر بنا دیں, بابری مسجد کو رام کا مندر بنا دیں, یہ خواہشات ہوتی ہیں یا اس کو آپ کہیں اس قسم کے فٹس پڑتے ہیں لیڈرشپ کو بعض اوقات, لیکن وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں کہ نہیں ہو پاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا آنے والا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اہم بات کہ وہ ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کا وہاں پہ کیا مستقبل ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو فرما دیا کہ یا عورت ہے یا مرد ہے, تو بالکل دوست غالباً ان کا اشارہ اس قانون کی طرف ہے جس کے تحت بائیڈن نے ٹرانسجینڈر کو سرکاری عہدوں کے اوپر یعنی تقرر ان کا جو ہے اس کی اجازت دے دی تھی. اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی ٹرانسجینڈر ہے کسی بھی عہدے کے اوپر قائم نہیں رہے گا. This is my interpretation, I can be wrong. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے فیصلے کیے, میرے پاس پوری تفصیل پڑی ہوئی ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ جو ابھی وعدے کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور جو فیصلے کر رہے ہیں, میس ڈپورٹیشن, مائیگرینٹس کی, جیل کلیرکس والا معاملہ, پھر امریکن جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ, ان ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سٹیزن والے معاملہ, تو یہ بڑے بنیادی چیلنجز ہیں. کیا لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان پہ واقعی کام کر سکیں گے یا جس طرح سے پہلے بھی دعوے کرتے رہے اپنی پہلی پریزیڈنسی میں, یا یہ صرف دعووں کی حد تک ہے چیزیں؟ بنیادی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کے فیصلے اور ان کی خواہش جو ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے, جو جنون ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے ایشوز گھڑ لیے ہیں نا, اور جس کے اوپر وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹک ٹاک چائنا کا انہوں نے اوپن کر دیا ہے, پابندی تھی اس کے اوپر, لیکن وہ کہتے ہیں 50% لوں گا. اب چائنا اس کے اوپر راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھنے کی بات ہے نا جی. یہ چیریٹی میں تو کچھ بھی نہیں ملتا نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے میڈیا پر پابندیاں ختم کر دی ہیں انہوں نے, یہ اچھی بات تو ہے, لیکن پیچا ٹرمپ صاحب کے پڑھنا ہے اس میڈیا کے ساتھ, اور وہ بہت جلدی پڑھنے والا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, میری بات یاد رکھیے گا, یہ میں نے کہی ہے. آزادی تو انہوں نے دے دی ہے, جو تھوڑی بہت پابندی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں میچ بھی میڈیا کے ساتھ ہی پڑے گا, اور وہ آپ دیکھیے گا بہت سارا میچ جو ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی لڑا تھا, یہ جو ہے اپنے CNN اس کے ساتھ ان کی لڑائی جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اینی ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے جو دو اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے, ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سائن کریں گے ان میں ایک آرڈر یہ بھی ہوگا فری عمران خان. اس کے لیے جو ہائپ کریٹ کی گئی وہ آپ کے سب کے سامنے ہے, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یعنی ہر جو شخص اہم ہے PTI میں وہ ہی واز لوکنگ ٹورڈز واشنگٹن, کہ سن لیں پوری بات کر دوں کہ وہاں سے بس وہ آرڈر آنے والا ہے. مجھے اب تسکین کی خاطر میں یہ بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کو میں تسکین دلا رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے ایگزیکٹو آرڈرز کے جو تھدا تھا جو تھا اس میں سے ایک کاغذ چوری ہو گیا جس میں عمران خان کی رہائی کا ایگزیکٹو آرڈر شامل تھا. اچھا بخاری صاحب, یہ تو سیکنڈری بات ہے. اب پرائمری بات یہ آتی ہے کہ پاکستان اس ٹائپ ایک محور ہے, ظاہر ہے نیوکلیئر پاور بھی ہے, مسلم کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. تو بخاری صاحب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پاکستان کے سفارتی تعلقات کیسے ہوں گے اب امریکہ کے ساتھ, کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں اس حوالے سے جو اشارے ملتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اسلحہ ہم چھوڑ کے آئے تھے افغانستان میں وہ ہم واپس لیں گے. کیسے لیں گے, کہاں سے جائیں گے, کہاں سے آئیں گے؟ تو پاکستان از امپورٹنٹ ناٹ فار دس پرپز, ایون ادروائز. پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. تو بخاری صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر آئی واش ہے, صرف دکھانے کے لیے, آپٹکس کے لیے بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے بہت ساری باتیں آپٹکس کے لیے ہیں, لیکن ابھی وہ جب دوبارہ واپس جائیں گے نا کہ جب پینٹاگون سے انٹریکٹ کریں گے, جب CIA اور بھی بہت سارے چیلنجز آئیں گے, تب ہوں گے صحیح ایشوز اسٹیبلش کہ کن چیزوں پہ آپ نے بات کرنی ہے. نو امریکن پریزیڈنٹ ہیز ایور بین اے فری مین ٹو سے اینڈ ڈو واٹ ایور ہی لائکس. یہ نہیں ہوتا, یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں. لہٰذا جب وہ ایڈمنسٹریشن ان کی بیٹھے گی, جب ان کو ایشوز بتائے جائیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ ٹرمپ صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں بہت سارے وشفل اور بہت ساری جو ہے ان ریئلسٹک باتیں. اچھا بخاری صاحب, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اب کیا پالیسی ہو سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ دیکھیں سب سے اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ان کی پالیسی کیا ہوگی, جس میں انڈیا اور پاکستان ہے.
دیکھیے ہندوستان کو امریکہ بہت بڑی منڈی سمجھتا ہے، چاہے وہ اسلحے کی ہے، چاہے وہ ادروائز ہے، چاہے وہ آئی ٹی کی ہے. تو انڈیا از امپورٹنٹ، اور انڈیا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ ہمیشہ انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی خواب بھی دیکھتا رہتا ہے، کوشش بھی کرتا رہتا ہے. بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، ہر دفعہ چین نے ایسا ٹھوک کے جواب دیا ہے کہ ہندوستان کی قیادت چپ کر کے پھر کمبل لے کے لیٹ جاتی ہے. یہ ابھی بھی جاری رہے گا، لیکن ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی نہج پر لے جانے کے لیے یہ بالکل نہ ضروری ہے اور نہ یہ ہوگا کہ ہم سے بالکل کٹی کر لی جائے. ہم سے کٹی امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کو یاد ہے جب افغانستان کی جنگ میں ہم نے سلالہ کا روٹ بند کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ پوری 20 سال کی جنگ میں اگر ہم نے ان کے اتحادی کا کردار ادا نہ کیا ہوتا تو وہ افغانستان تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا ہماری ایئر بیسز استعمال نہیں ہوئی تھی؟ کیا جیکب آباد استعمال نہیں ہوا تھا؟ تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں. ہم بھی امریکہ کے لیے انیویٹیبل ہیں، ہماری بھی ضرورت اس کو پڑے گی. لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ صاحب اتنے یعنی نائیو ہوں گے کہ وہ کھٹاک سے پاکستان کے اوپر ریڈ لائن لگا دیں جو لوگوں کی شاید خواہش اچھا بھی ہے. بخاری صاحب، کچھ روز قبل میتھیو ملر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات پاکستان کے ساتھ اب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کچھ لیکن اسی میتھیو ملر نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان ہمارا بہت ریلائبل اتحادی ہے اور ہمارا یہ اتحاد جو ہے وہ ہر قسم کے نرم گرم موسم میں جاری رہے گا. یہ بھی انہوں نے کہا تھا. ابھی ریسنٹلی جان کربی کا ایک بیان تھا، اس میں بھی اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ جی ان کا ہم نیٹو کا سٹیٹس نہیں رہنے دیں گے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات ختم کر لیں گے. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات 2 وے ہیں، 1 وے نہیں ہیں. تو میرے خیال سے جیسا میں نے کہا کہ لیٹ ٹرمپ سیٹل انٹو دا سیڈل، وہ ذرا بیٹھ جائیں ڈھنگ سے، پھر ان کو ایڈمنسٹریشن بتائے گی کہ کیا آپ نے کرنا ہے، تب پتہ چلے گا. بخاری صاحب، ایک نوشن یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ظاہر ہے یہ والا آخری ٹینیور ہے اور یہ آخری 4 سال ہوں گے، تو اس بار ڈونلڈ ٹرمپ جو وعدے کریں گے یا جو چیلنجز آئیں گے ظاہر ہے ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وعدے کر رہے ہیں وہ ان کو پورا کریں گے. جس طرح سے جنگ بندی والی باتیں ہیں یا وہ عمل درآمد بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ ایک یہ بھی نوشن کہ شاید نوبیل پرائز کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ملے، اور اس وجہ سے وہ اس بار جو ہے وہ مختلف اور ڈفرینٹ قسم کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں کا سب سے بڑا کلیم ہے کہ میں نے یہ یرغمالی جو ہے رہا کرائے ہیں اور غزہ میں پیس کا علمبردار ہوں. یہی بات کہہ کے بائیڈن صاحب نے آفس چھوڑا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جو معاہدہ ہوا تھا وہ بائیڈن کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ہوا تھا. اینی وے وہ کریڈٹ لینے کی خواہش بھی ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ میں جس طریقے سے پھنسا ہوا ہے، پورا نیٹو پھنسا ہوا ہے آلموسٹ، کیونکہ کہا تو نہیں جا رہا، ماننا تو نہیں جا رہا، لیکن نیٹو از انوالوڈ ان یوکرین وار. لیکن کہہ تو رہے ہیں کہ وہ مذاکرات، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں، میں جنگیں ختم کروں گا، امریکہ کو سٹرونگ بناؤں گا. سلوگن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یوکرین کی جنگ سے نکلیں گے کیسے بائیڈن صاحب، یہ میرے خیال سے وہ ہیو ٹو ویٹ. اسرائیل ایک دفعہ پھر جو معاہدہ قطر میں ہوا ہے غزہ جنگ بندی کا، اس کی وائلیشن کی تیاری کر رہا ہے. بخاری صاحب، آج پہلے تو اسرائیلی آرمی چیف ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے غزہ کے ساتھ جنگ شروع کی جائے گی، کیونکہ نیتن یاہو نے ان سے وعدہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی آرمی چیف ہے ماشاءاللہ انہوں نے 1 سال اور 3 مہینے لگا دیے یہ ریئلائز کرنے میں کہ ان کو ناکامی ہوئی تھی وہ حملہ روکنے میں. تو اتنی تاخیر کیوں کی؟ لیکن یہ صرف وہ حملہ روکنے کی ناکامی نہیں ہے. 47,000 لوگوں کو شہید کر کے 2 لاکھ لوگوں کو زخمی کر کے بھی آپ اپنا ایک یرغمالی نہیں چھڑوا سکے، اور وہ سارے کے سارے غزہ میں موجود رہے. یہ ہے قوت اور طاقت حماس کی، اور یہ ہے ان کا ولولہ حریت. یہ اس کی شرمندگی شاید مٹانے کے لیے انہوں نے کیا ہو تو دوسری بات ہے. اس وقت ری بلڈنگ کا پروسیس جب شروع ہوگا، آپ دیکھیے گا یہی قوم جو اتنی خوفناک جنگ سے سروائیو کیا ہے جنہوں نے، وہ کس رفتار کے ساتھ ری بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ مکمل کریں گے. اور اگر انہیں وقت مل گیا، یعنی نیتن یاہو نے اور کوئی نہ کی، تو پھر یقینی طور پر یہ حماس کے لوگ، حماس کے فائٹرز پھر ایک مرتبہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے جائیں گے کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. یہ وہاں ہوگا، جو مرضی ہو جائے
آپ نہ فلسطین کی قوم کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں نہ حماس کی لیڈرشپ کو کر سکتے ہیں. یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ جنگ ہم دوبارہ شروع کر دیں گے جب ہمارے 34 لوگ رہا ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ شروع کر دیں گے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے, نہ اتنا آسان کام ہے. میرا نہیں خیال کہ اب اس جنگ بندی کے معاہدے کو سبوٹیج کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مسلم امہ کو چاہیے یہ کہ کھڑے ہو جائیں حماس کے ساتھ, کھڑے ہو جائیں فلسطین کی قوم کے ساتھ, اور وہ سب کچھ جو ہم پہلے نہیں کر پائے ہیں وہ اب ان کی ری بلڈنگ کے پروسیس کا حصہ بن کے ہم کریں. اور ایک اور چیز وہ مجھے اپنی غلطی کا اقرار بھی کرنا ہے. کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا جو غلط تھا, وہ نیچے ایک کامنٹ کے اندر ایک شخص نے لکھا بھی ہے. اصل شعر جو دیتا ہوں, میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. بالکل, بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, بڑا زبردست آپ نے شعر بھی سنایا. پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس کم ہے, ورنہ اس میں ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہے پروگرام میں ہم کل کریں گے. ابھی پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.